الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ سورہ منافقون ہے. اس کا دوسرا رکوع جو ہے وہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. پہلا رکوع ہم نے پچھلی مرتبہ جو ہے وہ پڑھا تھا. ویسے یہ صورت جو ہے وہ ہے بھی دو ہی رکوعوں کی ہے. 11 آیتیں ہیں. پہلے رکوع میں 8 آیتیں ہیں، دوسرے میں 3 ہیں. تو یہ دوسرا رکوع یا 3 آخری 3 آیات وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں. ان آیات کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ آج کا ہمارا جو درس ہے اس کا موضوع ہے غیر شعوری نفاق یا منافقت کا علاج. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ نفاق کیا ہے، منافقت کیا ہے، اور خصوصاً غیر شعوری جو ہے وہ نفاق یا منافقت. تو ایک خلاصہ اس کا، چونکہ یہ بڑا مربوط ہے، یہ 11 آیات جو ہے نا وہ باہم بڑی مربوط ہیں، لہذا اس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ دوبارہ سمجھنا پڑے گا، پھر یہ بات جو ہے نا اس کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. میں نے عرض کیا تھا کہ نفاق جو ہے یہ دو طرح کا ہے. ایک نفاق یا منافقت ہے شعوری، اور ایک نفاق یا منافقت ہے غیر شعوری. ماشاءاللہ سارے بندے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں. شعوری سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اس نفاق یا منافقت میں مبتلا ہے نا، اسے شعور بھی ہے کہ میں حقیقت میں ایمان والا نہیں ہوں، میں حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں. اس کا کوئی مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اس نے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا ہے، یا اپنی کوئی شکل یا اعمال اس نے جو ہے وہ بنائے ہیں نا. ایک مثال سے اس کو سمجھ لیں کہ کوئی شخص ہندوستان سے آتا ہے. اب اس کا مقصد ہے کہ میں یہاں رہ کر کوئی جاسوسی کروں، کوئی مقصد ہے اس کا، اور یہاں وہ رہنے کے لیے جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا. وہ
کلمے کیا ایک کیا سارے یاد کر لیتا ہے، حفظ قرآن بھی کر لیتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، بلکہ کسی مسجد کے اندر جو ہے وہ خطیب بھی بن جاتا ہے، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، شادی کر لیتا ہے، مسلمانوں کے اندر بچے پیدا ہو جاتے ہیں 40 سال 50 سال، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بے شک 40 سال 50 سال وہ کلمے بھی پڑھتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا ہے، اور اس کی داڑھی بھی جو ہے وہ سب سے بڑی ہوگی، لیکن وہ حقیقت کے اندر جو ہے وہ منافق ہے، اور وہ شعوری طور پر منافق ہے، اس کو خود پتہ ہے۔ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ یہ شعوری منافقت کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب مجھے پتہ ہی ہے میں کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہوں تو ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے پتہ نہ ہو کہ آگے کنواں ہے اور میں اس میں گر جاؤں، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ اور یہ ہے غیر شعوری نفاق یا منافقت، اور اس میں مبتلا وہ ہوتا ہے جس نے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ آخرت کی فلاح اور جنت کے حصول کے لیے پڑھا ہوتا ہے، لیکن وہ چلتے چلتے جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے قرآن حکیم کے اندر بھی شروع کے اندر، یعنی وہ تو ان کو تو شعور ہے نا جن کا پہلے میں نے تذکرہ رکھی، ان کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں، رسول کے ساتھ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، شعور بھی وما یشعرون، انہیں شعور ہی بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، اس کو مرض کہا گیا۔ یہ جو غیر شعوری نفاق ہے یہ مرض ہے، جیسے بندہ صحت مند ہوتا ہے نا اس کو مرض لاحق ہو جاتی ہے، یہ ایمان والا ہے اس کو ایک مرض منافقت کی لگ گئی ہے، نفاق کی، غیر شعوری نفاق کی ایک مرض لگ گئی ہے۔ فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرض، اللہ نے اس کو زیادہ کر دیا، بڑھا دی۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو شروع کے اندر تو ایک سمجھ لیں میں نے مثال دی تھی کہ جس طرح ایک پودا اور درخت ہے نا، تو یہ ایک پودے کی شکل میں ہوتی ہے، اور یہ علامات باقی جس کو اللہ بچا لے لیکن اکثر جگہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا آیات المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں، حدث کاذبہ، اب جھوٹ تو کم از کم چلے اپنے معاشرے میں ویکھ لو کہ اسی ساڈے چوں کیڑا بچہ ہوئے گا، کچھ نہ کچھ تے بول ہی لیندہ نا۔ اذا حدث کاذبہ، اذا تؤمن خانہ، امانت رکھے گا تو خیانت کرے گا۔ امانت کی بھی جب آپ تفصیل سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ تو بھی بچے اوکھے ہی ہیں۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی کرے گا۔ اور چوتھی وہ ہے کہ اذا خاصم فجر، مخاصمت ہوگی تو بڑی دور تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ 4 نشانیاں بتا کر فرمایا جس میں 4 ہیں وہ پکا منافق ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور خیال کرتا ہو کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو، یعنی اب یہ غیر شعوری طور، کیونکہ وہ جو ہندوستان سے آیا ہے یا جس نے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا ہے، اس کو تو پتہ ہے میں نے کس مقصد کے لیے پڑھا، لیکن اس نے تو جنت کے لیے پڑھا تھا، یہ تو پہنچ گیا ہے وہاں اور وہ سمجھ بھی رہا ہے، لیکن اس طرح جو ہے وہ یہ
اس مقام کے اوپر جب وہ پہنچ گیا جس کے لیے پھر اسی صورت کے اندر فرمایا فتوب علی قلوبہم، کہ موروں کے اوپر جب مور لگا دی گئی ان کے دلوں کے اوپر. اس وجہ سے یہ خطرناک ہے، اس کی فکر آپ کو اور مجھے ہونی چاہیے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق کا ڈر مومن کو ہوتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں کہیں منافق نہ ہو جاؤں. اچھا اب آپ دیکھیں اگر وہ شعوری طور پر پھر کیا ڈر ہے، اس کو تو پتہ ہی ہے کہ میں ہو رہا ہوں یا ہوا ہوں. اصل میں اس کو یہ ڈر ہے کہ میں غیر شعوری طور پر کہیں منافق نہ ہو جاؤں اور مجھے احساس نہ ہو. چنانچہ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان میں یہ فکر آپ جو ہے وہ پڑھتے ہوں گے سنتے ہوں گے، ان میں یہ فکر کیوں پیدا ہو جاتی تھی؟ کیونکہ وہ اپنے اندر غور کرتے تھے نا. اور میں نے بتایا کہ کچھ نہ کچھ کمی بیشی انسان کے اندر، اللہ ان کو چھوڑیں اپنی بات کریں. اگر میں اپنے اندر غور کروں کہ یار میں جھوٹ بھی کوشش کے باوجود بول لیتا ہوں، وعدہ خلافی بھی مجھ سے ہو جاتی ہے، یہ بھی ہو جاتی، تو اگر میں اپنی تلاشی پوری دیانتداری کے ساتھ دوں گا تو اچانک میرے دل میں کیا بات آ گئی، یار میں تو شاید منافق ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا، گھر سے نکلے بیٹھے بیٹھے سوچتے سوچتے، جیسے کہتے ہیں مراقبہ کرتے غور کرتے ہوئے گھر سے نکلے کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں. راستے میں جا رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. انہوں نے پوچھا حنظلہ کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نافق حنظلہ منافق ہو گیا ہے. یعنی اپنی کیفیت دسی، کہتا میں حنظلہ تو اب یہ مہاجر صحابی ہیں، مکے سے آئے ہوئے، کتنی قربان. اور فرمایا کہ کدھر جا رہا ہو؟ کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں کہ میں تو محسوس کرتا ہوں میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے. اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے بھی کوئی سمجھاؤ کیا ہو گیا جو تجھے. جب انہوں نے سمجھایا تو اندازہ کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تمہاری بات سن کر تو میں بھی محسوس کرنے لگ گیا ہوں کہ یار ایک اثر مینو بھی ہے گی ہے، جیسا کہتے ہیں نا، لہٰذا میں بھی ساتھ چلتا ہوں. یعنی یہ نہیں کہا کہ نہیں، کہا میں بھی چلتا ہوں، اور دونوں حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اچھا اب یہ سمجھ لیں یہ نفاق نہیں تھا. اصل میں کیا ہے، وہ جو میں نے کہا نا کہ ایک پودا، یا جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ایک ابتدائی شکل میں، جیسے کہتے ہیں کہ کوئی علامتیں جو ہے نا وہ تو اس سے تو کوئی بچا ہوا ہوگا، وہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں نماز میں سستی کو بھی نفاق کی علامت کہا گیا. قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذَا قَامَ، منافقوں کے ذکر میں فرمایا وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اب جو بندہ فکر مند ہے وہ تو جدن انہوں نماز سے سستی ہوئی تو سمجھے گا میں تو وہ فرمایا نا کہ نفاق دا ڈر کنوں ایمان والے کو، اس کو پریشانی ہے کہ یار میں، اب اس کی تو نماز کے وقت ہی. اچھا اسی طریقے سے اگر اللہ کے راستے کے اوپر انفاق کرنا ہے اور دل تنگ ہوتا ہے تو یہ تو نفاق کی نشانی ہے. سورہ توبہ کے اندر جو ہے وہ 11واں سپارہ جو ہے نا اس کے آگے جا کر دیکھیں، فرمایا کہ یہ منافق لوگ اللہ کے راستے کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں تو ایسے جیسے جرمانہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کئی دفعہ زکوٰۃ دیتے وقت دل میں جرمانے کا احساس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو نفاق ہے. اب یہ سمجھ لیں یہ وہ چیز ہے جو ابھی منافقت نہیں ہے، لیکن جب آپ فکر میں مبتلا ہوں گے تو آپ اس کو ہی سمجھیں گے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ہیں وہ ان کے جو واقعات آتے ہیں وہ اصل میں یہ چیز ہے کہ کوئی تھوڑی بہت کہیں کسل ہو گیا، کوئی جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہوا تو انہوں نے اس کو لیا. جس طرح ہم کوئی حکیم جو ہے وہ
آپ کو علامات بتایا کہ جی یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے، تو یہ بیماری ہوتی ہے، تو آدمی سن کر کہتا ہے یار یہ تو میں نے بھی ہوں ہے، حالانکہ وہ بیماری نہیں ہے ابھی، لیکن وہ ایسے اس کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بات ہے، لیکن خطرناک یہ ہے جب یہ درخت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنا سفر کیسے ہوتا ہے۔ اب ایک تو وہ ہے جو ایمان لایا ہے اور ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے، یہ بات سمجھ لیں جی۔ ایمان کا تقاضا ہے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اپنی زندگی جو ہے نا وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گزارنا، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا جان، اپنا مال، ہر چیز جو ہے اس کی قربانی دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہونا، ٹھیک ہے۔ سورہ حجرات کے اندر فرمایا ہے جو یہ قربانی دیتے ہیں وہی حقیقت میں سچے ہیں اپنے ایمان میں، اور جو نہیں دیتے وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی جو کلمہ پڑھنے کے بعد یہ قربانی دیتے ہیں وہی سچے ہیں، جو نہیں دیتے وہ جھوٹے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان والے تو حقیقت میں وہ ہیں۔ اس کا مطلب جب حقیقت میں وہ ہیں تو دوسرے تو حقیقت میں نہیں ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو حقیقت میں وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی قسم کے ریب میں مبتلا نہیں ہوئے، شک نہیں ہوئی ان کو۔ ثم لم یرتابوا وجاہدوا فی سبیل اللہ وجاہدوا فی سبیل اللہ بانفسہم باموالہم وانفسہم، پھر انہوں نے اب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا اور جہاد میں اپنی جانیں اور اپنے مال لگائے۔ اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں، دوسرے جھوٹے ہیں۔ اچھا یہاں یہ سمجھ لیں، کیونکہ لفظ جہاد آیا نا تو آدمی وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ تصورات ایسے ہیں نا، جہاد کو ہم جنگ ہی سمجھتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ مومن کی پوری زندگی جو ہے نا اس میں جہاد ہے، اور جہاد میں ایک مرحلہ قتال بھی ہے، جنگ بھی ہے۔ لازمی نہیں ہے آپ کی زندگی میں آئے، میری زندگی میں آئے، ٹھیک ہے نا۔ کئی سارے پیغمبروں کی زندگی میں نہیں آئے۔ نوح علیہ السلام نے ساری زندگی 950 سال جہاد کیا ہے، جنگ نہیں کی۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی جہاد کیا ہے، جان اور مال لگایا ہے، لیکن جنگ نہیں کی۔ اب یہ بات ہے کہ اگر جنگ کا مرحلہ آ جائے پھر اگر واپس ہو جائے گا تو پھر وہ جو پہلے کیا وہ بھی گیا۔ اگر زندگی میں جنگ نہیں آتی تو جہاد تو کرنا ہی ہے نا۔ جہاد ہے جان اور مال اللہ کے راستے کے اوپر جاؤ۔ اب مکہ میں بھی جہاد ہو رہا تھا نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سارا مال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہیں لگ گیا۔ مال لگ رہا ہے نا۔ اب آدمی کہے کہ مال صرف جنگ میں ہی لگ رہا ہے، تو لگ رہا ہے وہاں بھی، وہاں لگ گیا، خرچ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے جان بھی لگ رہی ہے۔ جان ایک تو ہے جان کا نکل جانا جس کو کہتے ہیں گولی لگنا، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک آج کل تو بڑا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نا، جب گولی لگ جائے تو بندہ کتنی دیر بعد مر جاتا ہے، تو جلدی مر جاتا ہے۔ اس وقت پھر بھی اس میں ٹائم لگتا تھا، کوئی تلوار لگے گی، کوئی چھرا لگے گا، کوئی برچہ لگے گا، بندہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ زیادہ مشکل بھی جو ہے وہ تھا۔ لیکن ایک وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جی میں کھیت میں حلال ہو گیا، اپنی بیوی کو آگے کہتا سارا دن میں کھیت میں حلال ہو کے جو ہے وہ آیا ہوں، اب آگے سے یہ بات کرتی ہے، تو یہ بھی اپنے آپ کو حلال کرنا ہے نا، یہ اپنی صلاحیتیں لگانا ہے اللہ کے دین کی سربلندی۔ یہ لگ رہی تھی مکہ میں بھی، یہ نوح علیہ السلام نے بھی لگائی ہیں۔
تو یہ جان اور مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رستے کے اوپر جو ہے وہ ایک لگا رہا ہے، اس کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون، وہ سچے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک وہ ہے جو نہیں لگا رہا یا لگانے میں کمی کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، اللہ نے زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، زیادہ وقت دیا ہے، وہ تھوڑا لگا رہا ہے، زیادہ وسائل دیے ہیں، تھوڑے لگا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں سمجھ لیں کہ اس میں دو کیٹیگریز ہیں، اس میں دو طرح کے کلمہ گو ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضعف ایمان میں مبتلا ہے، ایمان کی کمزوری کہہ دیتے ہیں نا، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور ایک وہ ہے جو ضعف ایمان سے آگے نکل کر نفاق میں داخل ہو گیا، وہ شروع ہو گیا کام۔ وہ جیسے میں کہا کرتا ہوں نا کہ نفاق اور ضعف ایمان جو ہے نا، اس کی سرحد لگتی ہے، وہ سرحد پار ہو گیا۔ اب یہ ضعف ایمان کیا ہے؟ ضعف ایمان یہ ہے جی کہ انسان جو ہے وہ اپنی غلطی کو محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بے شک نماز بھی ہے نا، تو وہ جو میں نے بتایا، اگرچہ وہ ابھی اسی شکل میں ہے، محسوس کرتا ہے کہ نماز تو مجھے وقت پر ہی پڑھنی چاہیے، اگلی صف میں پڑھنی چاہیے، میں لیٹ ہو جاتا ہوں یا میری رہ جاتی ہے، شرمندگی، افسوس، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں تو وہ ہے نا جن میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اس جد و جہد میں شامل ہیں جو اگلے مدینے میں جا کر جب وہ شروع ہو گئی تھی، تو پھر تو ظاہر ہے وہاں محاسبہ بھی تھا۔ اگر کوئی محاسبہ کرنے والا ہے تو اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا بلکہ اعتراف کرتا ہے، مانتا ہے کہ میری کمزوری ہے، میرے پاس وقت تھا میں نہیں دے سکا، میرے بس جو ہے نا وہ شیطان ہے جی، جس نے مجھے جو ہے نا وہ ورگلا رہا ہے، اپنی غلطی۔ اور پھر اصلاح کا ارادہ بھی ہے، کوشش بھی کرتا ہے کہ جی اصلاح کرتے ہیں، اب نہیں کر سکتا، پھر واپس آ جاتا ہے، کچھ اصلاح ہوتی ہے پھر، اور جدہ کہتے ہیں پیر پھسل کے پھر پیچھے آ گیا، پھر چڑھ گیا، پھر پیچھے آ گیا، اس طرح ایک ضعف ایمان۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسے نظر آ رہے ہیں نا کہ یہ مجھ سے آگے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہے، تحسین کی نظر سے دیکھتا ہے، یعنی ان کو سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، مجھے بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس سطح کے اوپر جو ہے وہ لے کر جانے کی ضرورت ہے، میرے اندر جو ہے وہ کمی ہے۔ اگر کوئی محاسبہ ہوتا ہے تو وہاں اعتراف کرتا ہے، اور جتنا کرتا ہے خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے، غرامہ سمجھ کر نہیں کرتا۔ وہ نوٹ کریں، وہ جو آیا نا کہ وہاں 11واں سپارہ جہاں سورہ توبہ شروع ہوتی ہے نا کہ وہ ہیں جو جب اللہ کے رستے کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں تو اس کو غرامہ سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھ کر جو وہ دیتے ہیں کہ جی اگر اللہ کے رستے پہ ٹائم دیا تو اس کو بھی جرمانہ سا، تنگی، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کوئی روپیہ ٹکا وہاں دیا ہے تو اس کو بھی جرمانہ سمجھ کر جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو ہے جی ضعف ایمان کی کمزوری۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے۔ وہ مرحلہ کہاں آتا ہے؟ وہ خاص طور پر مکی حالات میں نہیں آئے گا، مدنی حالات میں آئے گا، جہاں کوئی محاسبہ بھی ہوگا، کوئی پوچھ گچھ حساب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں اب آدمی جو ہے نا وہ چونکہ عام طور پر انسان جو ہے وہ اگر تو اسے سچ بول کر اس کو بے عزتی محسوس ہوتی ہو تو ایک آدھ دفعہ تو کہتا ہے چل کوئی نہیں یار تھوڑی بے عزتی ہو جائے گی، لیکن 2-4 دفعہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آدمی کہتا ہے ہوں ہر روز سے بے عزتی نہیں ہوتی نا، جھوٹ بول دو، ٹھیک ہے نا، کوئی بہانہ بنا دو۔
بہانہ بنا کے مطمئن کر دو. ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں تو کوئی وہ آگے سے آپ کی بےزتی بھی کر دیتا ہے, کہتا ہے یار دیکھنا ایک گل کرنا والی ہے, میں ستا رہ گیا نہیں آیا ڈیوٹی تے, مطلب ڈیوٹی تے تسی نہیں گئے, تسی ہوں جا ستے رہ گئے, تسی جا کے انہوں کہو کہ جی میں ستا رہ گیا, چلو ایک دن اج یار بےزتی کر دے گا, تھوڑی بےزتی کر دیتی ہے باس نے, ہوں دوسرے دن پھر تیسرے دن پھر تیسرے چوتھے دن کو بہانہ بنائے گا کہ وہ جی اچانک مینوں ہسپتال جانا پی گیا, مینوں یہ کرنا پی گیا, وہ کرنا پی گیا. وہ جھوٹ شروع ہو گیا. منافق کی نشانیوں میں پہلی چیز یہی ہے, اذا حدث کذب, یہاں سے شروع ہو گیا اس کا کام جو ہے. اب یہ اس نے جو ہے نا وہ سرحد عبور کر لی ہے, اور اسی طریقے سے وہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ہے جو جرمانہ سمجھتا ہے, جو تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے یا کر لیتا ہے اس کو بھی جرمانہ سمجھتا ہے. اچھا اس کو اب سمجھ لیں قرآن کریم کے حوالے سے, جو قرآن کریم میں اللہ نے بتایا. تبوک جو ہے اب اس کے لیے حکم تھا سب جائیں گے, اب کافی سارے صحابہ گئے تبوک, جان مال قربان کیا, اب کچھ نہیں گئے ایمان والے, کلمہ پڑھ گو نہیں گئے. اب جو نہیں گئے ان میں کچھ وہ ہیں جو ضعف ایمان میں مبتلا ہیں, یا ضعف وقتی طور پر ہی بے شک مبتلا ہو گئے, ضعف ایمان کی وجہ سے مبتلا ہو گئے, یا شیطان کے ورگلاوے کہہ لیں. اور کچھ وہ ہیں کہ جو نفاق کی وجہ سے نہیں گئے, لیکن بظاہر کیا ہے, بظاہر دونوں کا عمل ایک جیسا ہی ہے, یعنی گئے نہیں ہیں. وہ جن کے اندر ضعف ایمان تھا وہ بھی نہیں گئے, اور جو نفاق میں مبتلا تھے وہ بھی نہیں گئے. اب واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبہ شروع کیا. تو اب جو ضعف جو نفاق میں مبتلا ہیں وہ آ کر جھوٹا بہانہ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی عذر بنا رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا عذر سن کے اس کو جو ہے وہ, اب دیکھیں نا وہی بات ہے کہ اگر میں جا کر اپنے دفتر میں یہ کہوں کہ جی میں سویا رہ گیا تو وہ میری بےزتی کر دے گا, اور اگر میں اسے کہوں جی میں تو بالکل جو ہے نا وہ نکلنے لگا تھا اور اچانک جو ہے نا وہ میری بیوی کا ڈلیوری پین شروع ہو گیا جی, پھر مجھے ہسپتال جانا, وہ کہے گا اچھا یار یہ تو ہوں سارے نال ہی ہوں, مسئلہ بن ہی جاتا نا, چل جا, ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عذر بہانہ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے, اللہ کے سپردہ معاملہ. لیکن دوسری طرف وہ ہیں جو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول, زبان میرے منہ میں بھی ہے, جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں, بہانہ بنا سکتا ہوں, اور آپ مان بھی لیں گے, لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ مجھے پرابلم کوئی نہیں تھا, لیکن میں نے اس طرح جو ہے وہ جھوٹ بولا تھا. اب آپ نوٹ کریں, بہانہ نہیں بنایا تو سزا مل گئی, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ فرق ہو گیا کہ یہاں ضعف ایمان تھا اور یہاں جو ہے وہ نفاق شروع ہو گیا. اور پھر اس سے آگے بھی یہاں اس کا تذکرہ آیا کہ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بہانہ 2-4 دفعہ تو بندہ لگا لیتا ہے, پھر کیا کرے گا, پھر اس کے ساتھ قسم حلف, میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں جی یہی مسئلہ سی. اور اس سے آگے تیسری شکل کیا ہے, تیسری شکل یہ ہے کہ جو آگے بڑھ کر کام کرنے والے ہیں, جان مال لگانے والے ہیں, ان سے بغض ہو جاتا ہے. یار یہ کیوں جو ہے, ان کی وجہ سے ہماری ذلت ہے نا, ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بے عزت ہو رہے ہیں. اب دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ اپنے وہ پورا قافلہ تھا, اس کو کہا جنگ کرو, تو کوئی ایک بھی نہیں گیا.
کسی کو کوئی بے عزتی کا احساس ہوا؟ کوئی احساس نہیں ہوا، سارے ہی نہیں گئے نا۔ اب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ سب چلو۔ اب یہاں کافی سارے جو لوگ چلے گئے اور وہ جو نہیں گئے وہ اب ظاہر ہو گیا نا کہ یہ نہیں گئے، یہ نمایاں ہو گئے، ان کی طرف جو ہے وہ اب آ رہی ہے نا ملامت، تو ان کے دل کے اندر بغض ہو رہا ہے۔ اگر یہ بھی نہ جاتے، یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہوتے تو کوئی بے عزتی نہیں تھی۔ وہ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال سنائی تھی کہ اللہ یا تو مجھے بھی پاس کر دے اور باقی سب کو بھی پاس کر دے، یا پھر مجھے فیل کرنا تو سب کو فیل کر دے، ایک جیسے ہی ہوتے، کوئی بے عزتی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بغض ہے کہ جی یہ پتہ نہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، یہ ہر وقت جیب میں ہی ہاتھ ڈالتے ہیں، جیسے کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے پیش کر دیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی ان کی اور بھی مصروفیت ہے۔ یہ تو ویلے ہی ہوندے جی، جدوں مرضی نکل کھڑوندے، جدوں انہوں نے کیا جاندہ ہے، جتھے بلایا جاندہ اتھے حاضر ہو جاندے۔ یہ باتیں جو ہے وہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے جیسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ اب یہ کون ہے؟ سیمپل کون ہے؟ سیمپل ہے جو مکے سے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے اتنی مطلب یہ ہے کہ کسی کا کاروبار تھا، اس کی قربانی اس نے جب وہ دے دی، اپنا برادری چھوڑ دی، کسی کو بچے چھوڑنے پڑے، کسی کو بیوی چھوڑنی پڑی، کسی کو ماں باپ چھوڑنے پڑے، اور اچھے خاصے گھروں کے اندر جو ہے وہ بستے ہوئے اب آ کر جو ہے وہ فقیری کی زندگی ہے۔ مدینے کے اندر جو ہے وہ کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی رہائش نہیں ہے، مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہیں بے وقوف ان کے نزدیک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اللہ اور اس کے رسول کے پاس تو یہ سیمپل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں ہم لائیں گے ایمان جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، ان کو نہیں سمجھے، اصل میں بے وقوف یہ ہیں جو سب کچھ بچائے بیٹھے ہیں، یہ ہیں بے وقوف۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر، یعنی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا سفر ہو گیا غیر شعوری طور پر۔ ایمان لائے تھے جنت کے حصول کے لیے، آخرت کی فلاح کے لیے، لیکن اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل، جان اور مال جو ہے وہ ان کے لیے امتحان بن گیا، وہ آزمائش بن گئی، اس کا حق نہیں ادا کر سکے۔ اور اس میں بھی پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ذوف ایمان تک کی بات رہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں چلے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آگے نکل گئی ہے تو پھر اور خطرناک ہے۔ یہ ہے ہر شخص کا جو ہے نا وہ اپنے بارے میں جو ہے وہ غور و فکر کا تقاضا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کو جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی رائے پاس کروں، یا میں ان کے بارے میں کروں، یا کسی اور کے بارے میں کروں۔ اصل میں یہ ہے اپنے بارے میں، اپنے بارے میں غور و فکر۔ میرے اگر نفاق کی کوئی علامت مجھے محسوس ہو رہی ہے تو میں اس کی اصلاح کروں، ٹھیک ہے نا، مجھے اس کی کرنی، اس کے اوپر مجھے پریشانی ہونی چاہیے، اس کی مجھے شرمندگی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ ہے بات۔ اور یہ جو ہے یہ اصل میں یہ غیر شعوری نفاق جو ہے نا، یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ خلافی کی، کیونکہ یہ ایک وعدہ ہے نا۔ دیکھیں، ایک تو ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سیرت میں تو ویسے ایسے وعدے بھی ہیں۔ ایک واقعہ آپ حضرات میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بس اب صحابی تو پھر تھے، لیکن تھے تو بعد میں ظاہر ہو گیا کہ منافق تھے، وہ بھی ایمان تو لائے تھے، غریب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہنے لگا اللہ کے رسول میں بہت غریب ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے کوئی مال و دولت دے، میں بھی اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کروں۔ بعض اوقات یہ بھی تو ہے نا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مال دیتے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے، میرے پاس ہے نہیں، میں بھی ہو تو میں بھی دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار جس حال میں ہو بہتر ہے، غریبی ٹھیک ہے۔ وہ پھر آ گیا کچھ دن کے بعد، اللہ کے رسول دعا کریں، فرمایا تو جہاں ہے ٹھیک ہے۔ پھر آ گیا کچھ دن کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، وہ ایسی برکت ہوئی کہ کوئی 2-4 بکریاں تھیں ان کے پاس، وہی گزارا تھا، وہ بکریاں جو ہے نا وہ بچے دینے لگ گئی، چلتے جلدی جو ہے نا وہ ایک ریوڑ بن گیا پورا اجڑ۔ اچھا وہ تو 5 وقت کے مسجد نبوی کے نمازی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اب مدینے سے باہر شفٹ ہونا پڑا کیونکہ اتنی بکریاں جو ہے وہ وہاں نہیں رکھی جا سکتی تھیں۔ اب صبح شام کی، صبح عشاء کی نماز پڑھ لیتے صبح نکلنے سے پہلے، یا شام کو جو ہے نا وہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اور آگے چلے گئے، زیادہ بڑا ہو گیا ریوڑ، اب جمعے کے لیے آتے تھے، پھر وہ وقت آیا کہ جمعہ بھی گیا، اس سے بھی جو ہے وہ بڑھ گیا۔ پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کے پاس بڑا مال ہو گیا ہے، اس سے زکوٰۃ وصول کر کے لا۔ جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی بنتی ہے؟ جب بنائی تو وہ تو کافی بن گئی۔ ان کا دل جو ہے نا وہ ادب، دیکھیں یہ ہے مال اور جان اور مال، اس میں فیل ہو گیا نا۔ اب وہ دل چاہا کہ ٹال ہی دوں، ٹال دیا، میں خود لے کر آؤں گا، ملاقات بھی کروں گا۔ پھر نہیں آئے، پھر کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، 2-3 دفعہ بھیجا۔ وہ اللہ کی طرف سے امتحان بن گیا نا، مال اور اولاد یا یہ صحت جوانی، یہی ٹیسٹ تھا۔ آخر نہیں لے کر گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ بات لمبی ہوتی ہے۔ وہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور بعد میں وہ خود لے کر حاضر بھی ہوئے غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی تو ہم بھی نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس سے زکوٰۃ نہیں لی گئی۔ اب دیکھیں یہ کوئی نیتاً کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو یہ غیر شعوری طور پر وہاں پہنچ گیا۔ اب اسی طریقے سے جو ہے نا وہ سورہ توبہ میں ذکر ہے کچھ لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ واپس آئے نا، محاسبہ کیا، یہ بھی 11ویں سپارہ جو ہے نا اس کے آگے یہ مضمون آتا ہے، تھوڑا سا آگے جا کر، یا شاید اس سے پہلے آتا ہے۔ منہم من عاہد اللہ، ان میں سے وہ بھی ہے، یہ 70-75 نمبر آیت بنے گی، ومنہم من عاہد اللہ، ان میں سے وہ بھی ہے جس نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، لئن آتانا، کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا، یعنی غریب ہیں، اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کر سکتے، لئن آتانا، اگر اللہ نے ہمیں دیا، لا نصدقن ولا نکونن من الصالحین، ہم بھی صدقہ کریں گے اور ہم بھی مالی نیکی کر کے جو ہے وہ صالحین میں شمار ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت اللہ نے دے دیا، باخلو بہی، بخل کرنے لگا، منہ پھیرنے لگا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یعنی جب یہ اب تبوک میں وہ مال خرچ ہونا چاہیے تھا، اب اس میں فیل ہو گئے، تو فرمایا کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، تو اس جرم میں کہ انہوں نے بما اخلف اللہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی تھی،
کہ ہم مال خرچ کریں گے، اور اب جب اللہ نے مال دے دیا تو پھر اب خرچ نہیں کر رہے، باخلو بہ ہی بخل کر رہے ہیں، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم میں ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا، منافقت پیدا کی۔ یہ غیر شعوری جو ہے وہ منافقت اللہ کی طرف سے بطور سزا جو ہے وہ مسلط کر دی گئی۔ لہٰذا جب آدمی جو ہے نا وہ اپنی یہ سمجھ لے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان خود ایک وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے وفادار رہیں گے، اللہ کے لیے اپنا جان مال لگائیں گے، اور جب ہم محسوس کریں تو اس کی اپنی اصلاح کی کوشش کریں، کامیابی ناکامی اور بات ہے، لیکن کوشش کریں، اور جو ہے نا وہ اس کا کم از کم اپنے سامنے اعتراف کریں۔ اگر کسی ایسی جگہ کے اوپر محاسبہ ہے جہاں آپ کا حساب ہو سکتا ہے تو وہاں اعتراف بھی کر لیں۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے نا وہ اہم چیز۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ بیماری لگ گئی، آدمی جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اور اس میں وہی سورہ توبہ جو ہے نا وہ اسی کے وہ واقعات ہیں۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول، یہ باغ میرے لیے رکاوٹ بن گیا، جس طرح کہتے ہیں نا میری وائی میرے لیے رکاوٹ بن گئی، میں اس کو اللہ کے رستے پہ دیتا ہوں، میری جان چھڑائیں تاکہ نہ ہو کہ نہ روے بانس نہ ہو جے بانسری۔ جس چیز نے نفاق پیدا کیا ہے نا، اب اس کو قربان کرو۔ اچھا، پھر قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے جو ہے وہ صدقہ قبول کریں، خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم وتزکیہم بہا، اور یہ مال لے کر ان کو پاک کریں اور اس سے ان کا جو ہے وہ تزکیہ کریں۔ تو یہ اس کو جو ہے نا وہ پھر اب جس وجہ سے وہ بیماری لگی ہے، جیسے کہتے ہیں جی یہ چیز کھائی تھی اور مجھے یہ جو ہے نا وہ بیماری لگ گئی ہے، تو اس کو چھوڑ دیں یا اس سے اوائڈ کریں، اس سے بچیں، کیونکہ اس سے بیمار ہوتے ہیں، تو وہ طرز عمل جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں۔ اور نفاق کا علاج کیا ہے؟ انفاق۔ لفظ دونوں میں الف کا ہی اضافہ ہے، یعنی ایک ہے نفاق، صرف نون سے شروع ہو گیا، یہ ہے منافقت، اور ایک ہے انفاق، الف لگ گیا نفاق کے آگے، تو اس کا مطلب ہے خرچ کرنا۔ اور کیا خرچ کرنا؟ جان اور مال اللہ کے راستے کے اوپر جاؤ لگانا۔ اور اگر یہی چیزیں روک دیں، جیسا کہ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ یعنی اس نے جہاد سے روکا۔ جہاد کیا ہے؟ جان اور مال کا لگانا۔ اور روکا کس نے؟ یہ رشتہ داریاں ہیں، یہ کاروبار ہیں، یہ گھر ہیں، گھر کی سہولتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر جو چیز رکاوٹ ہے اس کی قربانی دو، انفاق اللہ کے راستے کے اوپر جاؤ لو، یہ اس کا جو ہے وہ پھر تدارک ہے، یا اس کا علاج ہے۔ یہ ہمارا موضوع ہے نا کہ بھئی اگر یہ نفاق جو ہے اس میں انسان مبتلا ہو گیا ہے تو اس نفاق کا جو ہے وہ علاج کیا ہوگا؟ اب قرآن حکیم کے اندر یہ بات جو ہے نا سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں بھی یہ بات جو ہے وہ آئی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کہتے ہیں پرکھ کو، یعنی جس کے اوپر تمہاری پرکھ ہو جائے گی کہ تمہارا وہ ایمان جو ہے وہ واقعی حقیقی ایمان ہے یا وہ نفاق بنا ہوا ہے یا ضعف ایمان ہے، کیا ہے، اس کے اوپر تمہاری پرکھ ہو جانی ہے۔
اسکول میں بچہ جاتا ہے نا تو وہاں وہ کسوٹی کیا ہوتی ہے، وہ جو پیپر ملتا ہے نا، وہ سوالات جن کے جواب دینے ہیں، اس کے اوپر اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ پاس ہے، یہ فرسٹ ہے، یہ فیل ہے، کیا ہے وہ تو یہ اس سے تمہارا جو ہے نا وہ فیصلہ ہونا ہے، یہ تمہاری پرکھ ہے، یہ تمہارے بلکہ ایمان کی پرکھ ہے کہ تمہارا ایمان کس لیول کا ہے۔ یہ وہ ایمان حقیقی ہے یا تم ضعف ایمان میں مبتلا ہو، یا یہ ہے کہ تم نفاق کے اندر جو ہے وہ غیر شعوری طور پر نفاق میں مبتلا ہو، اور نفاق کا کون سا درجہ ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، پرکھ ہے، کسوٹی ہے، اور اگر تم اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے واللہ عندہ اجر عظیم، تو پھر اللہ کے ہاں اس ٹیسٹ میں پاس ہونے والے کے لیے بڑا اجر ہے، واللہ عندہ اجر عظیم۔ لہذا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو جائے اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، نافرمانی سے بچو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ واسمعوا واطیعوا، اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے اس کو توجہ سے سنو اور پھر مانا کرو۔ یہاں دیکھیں یہ بات، سننے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سننے کی ذمہ داری ایمان والوں کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھ لیں، اللہ کے رسول ہر ایک کے گھر میں نہیں جا کے سنا سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، سنانے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہاں تو ذمہ داری دی گئی ہے سننے والوں کو، واسمعوا واطیعوا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھئی یہ میرے دینی تقاضے ہیں، یہ مجھے کہاں سے سمجھ آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں تلاش کروں کہ مجھے کہاں سمجھ آئیں گے، میں وہاں پہنچوں۔ واسمعوا واطیعوا، اور پھر اطاعت بھی کروں، مانوں بھی، صرف سننے والی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور انفاق کرو، خرچ کرو۔ اور انفاق کیا ہے؟ جان اور مال دونوں کو لگانا۔ اصل میں جو مال ہے نا جی، وہ بھی جان لگا کر ہی بنتا ہے نا، وہ بھی جان لگا کر ہی بنتا ہے۔ تو فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، تمہاری ذات کے لیے تو یہی بہتر ہے جو تم نے لگایا۔ اور یہ سمجھ لیں جی کہ یہ جو اپنے ہاتھ سے لگا لیا نا، اس جیسی کوئی بات نہیں ہے، اور مرنے کے بعد تو پھر اپنا ہوتا ہی نہیں۔ ویسے جب میرے ہاتھ میں ہے نا تو بڑا ایک وہ سرور بھی ہوتا ہے، اور بڑا ایک بندہ محسوس کرتا ہے، اور وہ ایک مٹھ کے اندر ہے نا تو بچوں کو بھی نہیں دیتا، بعض اوقات کہتا ہے اکٹھا ہی رہے، جو پلاٹ میں نے خریدا ہے، جو زمین ہے، جو میرا مکان ہے، جائیداد ہے، وسائل ہے، سارے وہ ایک مٹھ میں۔ لیکن یہ سمجھ لیں جی، وہ جب تک میرے ہاتھ میں ہے نا اس وقت تک مجھے سرور بھی دے رہے ہیں اور میری کوئی اہمیت بھی ہے، لیکن میرے بعد اس کی اہمیت میری نہیں ہونی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرض کریں میرے پاس 1 کروڑ روپے ہے، اب وہ 1 کروڑ ایک جگہ ایک ڈیری ہے نا، تو کافی لگتا ہے۔ میرے مرنے کے بعد میرے 5 بچے ہیں، ان میں جب تقسیم ہوگا تو 20-20 لاکھ آئے گا، ان کے ہاتھ تو 20 لاکھ آئے گا نا ایک کے، تو وہ تو تھوڑا ہو گیا۔ اور وہ کیا کرے گا؟ 20 لاکھ کا شاید پلاٹ خرید لے تو وہ کہے گا ابے اللہ تو مینو ایک پلاٹ دے پیسے ہی آئے سی، مکان تو میں آپ بنایا، ٹھیک ہے نا؟ تو ابے دی بھی اینی ویلیو رہ جائے گی۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ جو انسان خود کر لے، اور ایک واقعہ چلیں اور سنا دوں، وہ بھی بڑا سمجھ لیں نصیحت کے لیے اچھا ہے۔ ہمارے شہر کی بات ہے، ایک آدمی تھا، اس کا ایک پلاٹ تھا، کوئی 10-15 مرلے کا ہوگا، مجھے اب ایگزیکٹ نہیں پتا، اچھی سوسائٹی میں تھا۔ تو اس نے جو ہے نا وہ دے دیا کہ جی یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے مسجد کو دے دیا۔
وہاں مسجد نہیں تھی، انہوں نے کہا آپ مسجد بنا لیں آپ، وہ اپنے مسلک کی مسجد اس نے ان کو دے دیا، ان کا جی تو آپ بنا لیں۔ اچھا مسجد والے جو ہے نا وہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے پھر وہ اس طرح کیا کہ جی ایک کوئی کچی پکی مسجد تھوڑی سی جگہ میں چھوٹی سی بنا لیتے ہیں، پھر پیسے آئیں گے، ذرا لوگ نمازی آنا جانا شروع ہو جائیں گے تو پھر پیسے آئیں گے تو پھر پوری بڑی مسجد بناواں گے۔ انہوں نے میرے خیال میں کوئی 2.5 مرلے یا 3 مرلے اس کی جو ہے نا وہ کر لی، کوئی کچی پکی اٹاں لا کے تھمیاں جڑیاں نا جڑیاں چھتیریاں وغیرہ پا کے بنا لی۔ نیت ہے سی کہ 2-4 سال بعد بڑی مسجد بنائی۔ وہ بھی وہاں نماز پڑھتے تھے، انہوں نے جگہ دی، انہوں نے بس جگہ دے دی تھی، باقی پیسے تو انہوں نے کہ آپ پہ لاؤ تو بناؤ۔ اچھا وہ کوئی 2 سال ہوئے مسجد بنی کو، تو اس کی ہو گئی ڈیتھ، جس نے وہ جگہ دی تھی۔ پیچھے اس کا بیٹا تھا، اس نے جو ہے نا وہ جو 3 مرلے جگہ چھوڑ کے باقی جگہ دیوار کاٹ دیتی۔ مسجد والے کہنے لگے، اچھا وہ اتفاق یہ تھا کہ وہ بھی اس نے نام نہیں کروائی، نام جدا کہتے یار خرچہ پینا وہاں تے، اچھا چلو کوئی نہیں، یہ کہڑا کتے چلی ہے، مسیت نو ہی دے دیتی ہے نا، انہوں کتے چلی ہے۔ اس نے دیوار کھینچ دی 3 مرلے چھوڑ کر، تو وہ نمازی جو ہے وہ اکٹھے ہو کے اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے والد محترم نے مسجد کو دے دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد اس کے مالک اس وقت تھے جب وہ زندہ تھے، اب میں اس کا مالک ہوں تو یہ میری ضرورت ہے، لہذا وہ جو بن گئی ہے نا بس اتنی آپ استعمال کریں، اسی پہ گزارا کریں۔ تو یہ ایسے بھی ہوتا ہے بعض اوقات، لہذا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو یہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہی ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو جی کے لالچ سے بچ گیا، یہ نفس کا لالچ ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ شح لالچ کڈن نو دل نہیں کرتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مطلب آپ مسجد میں بھی دیکھتے ہوں گے نا، کبھی مہینے میں آپ سوچیں کہ جی کتنے پیسے مسجد میں دیتے ہیں، یا چلو کوئی ایسے ٹھیک ہے مسجد والوں سے بھی اعتبار نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی شکل تو ایسی ہو سکتی جی بندہ اپنے ہاتھ نال کر لو، ٹھیک ہے نا، مدرسے والوں سے اعتبار نہیں تو اپنے ہاتھ نہ کر لے، لیکن میرا خیال ہے کہ پورا مہینہ مسیتے نہیں 100 روپیہ دیتا ہوئے گا، لیکن تسی اپنے بچوں تے خرچ کرتے کہ نہیں، ایویں بچے نوں لے جاندہ اتنے نال ہیں کہ وہ بچہ مانگدا 50 روپے 100 روپے ایویں خرچ کر لینا۔ بلکہ بچے تو میں حیران ہوں نا، سانوں تو کوئی دوانی نہیں دیندا سی تے نہ اسی لے کے جاندے سی، ہن تو بچے میں ایویں ایک دن دکان دے اگے باہر کھڑوتے دیکھا بچے، غریب جہا بچہ ہوئے، میں کہا کنے پیسے بچہ روز لے کے آنا، وہ کہندا جی بس تھوڑے ہی ہوندے، میں کہا پھر بھی دس دے، کہندا 50-60 روپیے گھروں لگتے، مطلب ساڈے واسطے تو 50-60 جڑے بڑی یشی، حیرانگی ہوندی ہے، کیونکہ اسی تو نہیں دیتے اپنے بچے نوں 50-60 روپے۔ بہرحال فرمایا کہ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اب یہ دیکھیں جی، یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر دیں، ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کے تقاضے بھول جاؤ۔ اب دیکھیں وہاں سورہ نور کے اندر آیا نا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ جوان مرد، وہ ان کو کوئی تجارت، کوئی لین دین، کوئی دکانداری جو ہے نا وہ غافل نہیں کرتی
اللہ تعالیٰ کی یاد سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ انہاں دی رکعت نہیں جاندی۔ اب دیکھیں نا وہاں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ، وہ جوان مرد جو جن کو غافل نہیں کرتی ان کی کوئی نوکری، کوئی دکانداری، کوئی ان کی اولاد، کوئی ان کی بیویوں کی محبت، کوئی چیز، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد تقاضے اور نماز کے قیام سے۔ مطلب یہ ہے کہ او دکان تے بیٹھے بیٹھے بچے نہ کھیلتے کھیلتے نماز نہیں کر دیں، یا جتھے اللہ کے رستے کے اوپر کوئی جان مال کا تقاضا آیا ہے اور وہ اس قابل ہیں تو وہ اس سے پیچھے نہیں رہتے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو اپنی مال، اولاد، عزیز و اقارب، رشتہ داریاں، ان کی وجہ سے اللہ کو بلا بیٹھا، اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہے، جو مال اور اولاد کا وہ لگانا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضے ہیں، ان کو بھول بیٹھا، فرمایا وہ ایمان والا خسارے میں رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والا خسارے میں رہے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، لہذا خرچ کر دو جو رزق بھی ہم نے تمہیں دیا۔ اب دیکھیں کتنا اس کے اوپر جو ہے وہ انفسائز ہو رہا ہے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ موت آئے۔ وہ موت کی بات میں نے آپ کو سنا دی نا، موت کے بعد جو ہے نا وہ اس نے دیوار نکال لی، پھر ان کا ہوگا، ان کی مرضی ہے، وہ آپ کے لیے کوئی خراج کر دیں نہ کر دیں، ٹھیک ہے نا، یا آپ کو کوئی سمجھیں نہ سمجھیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ تو فرمایا کہ من قبل ان یاتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور پھر وہ یہ کہے کہ اللہ کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑا سا مؤخر کر دیا ہوتا، یہ موت کو تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دیا ہوتا۔ اس ٹائم نال انہیں کی کرنا ہے؟ فرمایا فاصدق واکم من الصالحین، میں صدقہ کرتا، میرے بینک میں بڑے پیسے ہیں، سرانے تھلے چیک پیا، میں بس اینو کਢਾਉਣਾ، یہ کਢا کے تے بس مسجد والے نو دے دینا، یا جتھے بھی جہاد تے لگا دینا، بس اینا ٹائم۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ بالکل مہلت نہیں دے گا، بالکل مؤخر نہیں کرے گا، نیکی کے لیے بھی مؤخر نہیں کرے گا۔ یعنی اب یہاں یہ بات ہے، وہ اس کی نیت نیکی کی ہے نا، مجھے تھوڑا سا، اب میں عمرے تے چلا، میں نماز پڑھ لواں، میں یہ کر لاں وہ کر لاں، فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ جس کا وقت آ جائے گا اسے بالکل مہلت نہیں دے گا جب وہ اب۔ لہذا مطلب کیا ہے کہ اس مہلت سے پہلے جو بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رستے کے اوپر جو ہے وہ لگا لو، اپنی جان، اپنا مال اللہ کے رستے کے اوپر لگا لو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اس بات سے خبردار ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کیا کر کے آئے، جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ کر دے گا کہ تم کس چیز کے مستحق ہو۔ تم نے کلمہ تو پڑھا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد تم کس لیول پر جو ہے وہ زندگی گزار کے آئے ہو، وہ جو جن کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون، ایمان کے تقاضے پورے کیے، یا ضعف ایمان میں، اگر ضعف ایمان میں بھی کبھی کبھار کوئی مبتلا ہوا ہے، ایک اکثر مبتلا رہتا ہے، چلیں یہاں تک بھی پھر بات ہے، اور اس سے آگے اگر غیر شعوری طور پر نفاق میں چلا گیا ہے اور نفاق کی بھی آخری سرحد کے اوپر جب وہ پہنچ گیا تو پھر معاملات جو ہے نا وہ پھر ظاہر بات ہے کہ یہ وہاں جا کر کھلنے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، وہ یہ سفر جو ہے نا وہ آگے جو ہے ضعف ایمان سے، یہ ہے غیر شعوری، وہ بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہی جائے گا،
زیادہ سے زیادہ کیا سمجھے گا؟ زیادہ سے زیادہ سمجھے گا یار کمزوریاں ہیں، ایمان کی کمزوری ہے، لیکن اسے یہ تو پتہ نہیں چلنا کہ کب وہ غیر شعوری طور پر جب وہ نفاق میں مبتلا ہو گیا ہے. اور اس کا حال بس یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر جھانکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس نفاق کی علامتیں بتائی ہیں، اگر ان کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو پھر ان کو کھرچنے کی کوشش کرے، ان کو مٹانے کی کوشش کرے. اور وہ مٹانے کا جو طریقہ ہے نا وہ ہے انفاق. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.